فرینڈز، ویلکم ہے آپ کا سٹوری ٹیلر خرد کے چینل پہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب مجھے اس حویلی میں چوری کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس جلدی سے میں اپنے گھر کے حالات بدل لوں۔ اس حویلی کا ایک خفیہ کمرہ تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ایک صندوق تھا جس میں سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں کے زیورات بھرے پڑے ہیں۔ مجھے اس کی تلاش میں حویلی میں جاتی تھی، لیکن آج تک مجھے وہ صندوق نہ ملا۔ میں اس حویلی میں رکھے ہوئے پرانے شو پیس وغیرہ لے کر جاتی تھی اور انہیں بیچ کر چند پیسے حاصل کر لیتی تھی۔ مجھے اب اس خالی حویلی میں چوری کرنے کی لت لگ گئی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ آج تک کوئی بھی میرا یہ راز نہ جان پایا تھا۔ اماں مجھے منع کرتی تھی، دیکھ ماریا، روز روز تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ اگر گاؤں میں کسی نے تجھے اس طرح جاتے دیکھ لیا نا تو شامت آ جائے گی۔ لیکن مجھے بھلا کب کسی کی پرواہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ حویلی کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ 30 سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اس کے مالک کون تھے، کہاں گئے تھے، کسی کو کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ اس حویلی کے اندر جانے سے ڈرتے تھے۔ لیکن میں اتنی بہادر لڑکی تھی کہ میں ہر خوف خطرے کو اپنے آگے نگلنے ہی نہ دیتی تھی۔ میرا نام ماریا ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن میں اس غربت کو شکست دینا چاہتی تھی۔ میرے ابا وڈیرے کی زمینوں پر خون پسینہ بہا کر محنت کرتا تھا، لیکن بدلے میں وہ وڈیرا ابا کو اس محنت کے بدلے میں چند 100 روپے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں کس کر رہ جاتی تھی، محنت اتنی اور معاوضہ اتنا کم، اور مجھے وڈیرے کے نظام زندگی میں چاہتی تھی کہ ابا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن ابا کے اندر اتنی ہمت نہ تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ وڈیرے کی بیویوں اور بیٹیوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ اتنی محنت کے باوجود بھی اس کے ہاتھ پر چند پیسے ہی لگتے تھے۔ یوں تو میں گاؤں کی گلیوں میں پل کر جوان ہو گئی تھی، لیکن میرے اندر وقت سے پہلے سمجھداری آ گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ ہمارے گھر کی غربت تھی۔ میں نے شروع سے ہی گھر میں فاقے زدہ حالات دیکھے تھے۔ ایسے میں جب میں اماں کے ساتھ کبھی کبھار وڈیرے کی حویلی میں جاتی تو وہاں کی شاہانہ زندگی دیکھ کر میرے اندر شدید غصے بھرے جذبات ابھرتے تھے۔ میں بھی اپنے حالات بدلنا چاہتی تھی۔ میرے اندر بھی یہ خواہش تھی کہ میں وڈیرے کے بچوں کی طرح ایک پرآسائش زندگی گزاروں، لیکن میں یہ صرف سوچ سکتی تھی، ایسا کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ہمارے گاؤں میں 2 حویلی بہت مشہور ہیں۔ ہمارے گاؤں میں تھی ایک وڈیرے کی حویلی، جبکہ دوسری وہ حویلی جو کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اس کی بوسیدہ عمارت کئی لوگوں کے لیے عجیب تھی، لیکن میں اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سنتی آئی تھی۔ میں اکثر اماں کے منہ سے سنتی تھی کہ وہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر اس آدمی کے اندر جانے کے بعد ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی بیماری میں ہی گزار دیتا ہے۔ لیکن مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ گاؤں کے سرکاری اسکول میں سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، جبکہ باجی نے تو صرف 8 ہی پڑھی تھی۔ میں اماں سے ضد کرتی تھی کہ مجھے شہر جا کر پڑھنا ہے، لیکن اماں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، ہم غریبوں کی اتنی اوقات نہیں کہ بچوں کو شہر پڑھانے کے لیے بھیجیں، وہاں کے خرچے کون برداشت کرے گا۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس بات پر اماں سے لڑائی کر کے میں پورے 3 دن تک آنسو بہاتی رہی تھی، لیکن میرے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ باجی اور اماں کا کہنا تھا کہ تمہیں بھی میٹرک کے بعد سلائی وغیرہ سیکھ لینی چاہیے تاکہ ہم تینوں مل کر گھر کا گزارا کر سکیں۔ لیکن میری سوچ بہت بڑی تھی۔ میں کسی شہر کے بڑے کالج میں جا کر پڑھنا چاہتی تھی، اور اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر ایک دن میں جب اپنی سہیلی نازیہ کے گھر سے آ رہی تھی، جب میری نظر اس حویلی پر پڑی، اس حویلی کا تو پتہ بھی نہیں تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ یہ سب لوگوں کی یقیناً من گھڑت باتیں ہوں گی۔ مسلسل میں ذہن میں یہی سوچ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں خود بخود اس حویلی کی چھوٹی دیواریں پھلانگ کر اندر چلی گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی اندر گئی تو سوکھے پتوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ درخت بھی عجیب ویرانی ظاہر کر رہے تھے۔ حویلی کے اندر
ایک تو نہیں بلکہ کئی کمرے تھے۔ اوپر نیچے کی طرز کے بنے ہوئے یہ کمرے کسی شاہانہ زندگی کی یاد دلاتے تھے۔ جس نے بھی یہ حویلی بنائی ہوگی یقیناً اس کا اپنے خاندان کے ساتھ اس میں رہنے کا ارادہ ہوگا، لیکن دیکھو قسمت کے 30 سالوں سے بالکل خالی پڑی تھی۔ نہ جانے اس کی تعمیر میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ میں ابھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے میرے پیچھے موجود کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہو۔ میں چونک کر پلٹی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میرے علاوہ بھی یہاں کوئی دوسرا موجود ہے۔ پھر اندازہ کیا اور سارے کمرے کھول کر میں نے دیکھا۔ ڈرائنگ روم میں رکھا ایک خوبصورت شو پیس مجھے نظر آیا۔ یہ بہت مہنگا اور قیمتی معلوم ہو رہا تھا۔ اسے میں نے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور اس حویلی سے نکل آئی۔ راستے میں کباڑی جا رہا تھا۔ میں نے وہ شو پیس اس کے حوالے کیا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ خوش ہو کر اس نے اچھے داموں پر وہ مہنگا شو پیس مجھ سے خریدا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ ہاتھ میں چند پیسے آ گئے۔ سوچنے لگی کہ اماں کو ان پیسوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، بلکہ چپکے سے اپنا پرائیویٹ داخلہ کروا لوں گی، کیونکہ میٹرک کیے ہوئے مجھے پورا 1 سال ہو گیا تھا اور اب میں فارغ در در کی خاک چھانتی پھر رہی تھی۔ پھر میں نے چپکے سے پڑوس والے انور کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھے اور اسے شہر سے کالج میں داخلہ بھی کروا دینا۔ میں نے اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ وغیرہ سارے کاغذات اس کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں شہر سے تمہارا داخلہ فارم لے آؤں گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اماں کو پتہ بھی نہ چلا اور میں نے شہر کے ایک اچھے کالج میں پرائیویٹ داخلہ بھی لے لیا۔ تو جیسے مجھے وہاں سے چوری کرنے کی لت لگ گئی تھی۔ جب بھی میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو اس حویلی کی چھوٹی دیواریں کود کر کوئی نہ کوئی قیمتی چیز اٹھا کر بیچ دیتی۔ ایک دن مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا جب میں نے اماں کے منہ سے سنا کہ اس حویلی کی ویرانے کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے، کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں جو وڈیرا اس حویلی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا وہ اس حویلی میں جاتے وقت اپنی پوری دولت چھوڑ گیا تھا۔ آج تک اس دولت کا کوئی سراغ نہ لگا سکا۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس دولت پر اپنا کوئی عمل کر کے گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ اس وڈیرے کی بدقسمتی تھی کہ اس کی اولاد نافرمان نکلی تھی، اس لیے وہ اس دولت کو کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ اس نے اس حویلی کے کسی کونے میں اسے چھپا دیا۔ لیکن اماں کی اگلی بات پر میرے ہوش اڑا دیے جب وہ کہنے لگی کہ اس دولت کی حفاظت کوئی انسان نہیں بلکہ جنات کرتے ہیں، کیونکہ اس خطرناک عمل کی وجہ سے جنات نے اس پر وڈیرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی حفاظت کریں گے اور کسی انسان کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر یہ بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ کوئی بھی اگر اس حویلی میں اس کوشش میں جاتا کہ شاید ہمارے ہاتھ میں وہ خزانہ لگ جائے تو وہ ناکامی کا منہ لے کر آتا۔ وہاں اس کے ساتھ ایسے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہاں جانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ جب اماں کے منہ سے یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں کیسے اماں کو بتاتی کہ میں ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی بار حویلی سے چیزیں چرا چکی ہوں، لیکن میرے ساتھ تو آج تک کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، حالانکہ میں اس ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی کتنی ہی قیمتی چیزیں اتار کر بیچ ڈالی تھی۔ لیکن جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی تھی اب میں دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ تھی۔ لیکن اگلے ہی دن انور نے مجھے بتایا کہ امتحان لینے کے لیے میرا امتحانی فیس جمع کروانا ضروری ہے، سوچا لیکن میرے پاس تو جیسے ہی کالی چادر لے کر گھر سے نکلنے لگی کہاں سے وہ لے کر اماں نے مجھے دیکھ لیا، گھورتے ہوئے کہنے لگی رک جا ماریا، یہی تیری حرکتیں جہاں دل چاہتا ہے چادر لے کر نکل پڑتی ہے۔ میں اماں کی بات سے خوفزدہ ہو گئی، پھر کہنے لگی اماں بس میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اس سے کچھ کام ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے جانے دے، ابھی واپس آ جاؤں گی۔ پھر اماں کہنے لگی ٹھیک ہے چلی جا، لیکن مغرب کی اذان سے پہلے گھر واپس لوٹ آنا، پھر ابا آنے والا ہوگا۔ اب میں دبے پاؤں گھر سے نکل آئی تھی، لیکن راستے میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آ رہی تھی کہ کبھی کوئی شخص بیچ راستے میں مجھ سے نہ ٹکرا جائے۔ پہلے ہی اماں نے مجھے روک کر بدشگونی کر دی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج تو میں چوری کرتے ہوئے پکڑی جاؤں گی۔ اب میں ہمیشہ کی طرح دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر گئی تھی، لیکن آج میرا رواں خوف سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں آئی تو میں نے دیکھا وہاں پر رکھی ہوئی ساری چیزیں تو میں نے بیچ ڈالی تھی اپنے شوق پورے کرنے کے لیے۔ اب تو یہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر میں نے ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھنا شروع کر دیا،
کہ شاید یہاں پر میرے کام کی کوئی چیز ہی نظر آ جائے۔ 2-3 کمرے کھول کر دیکھے لیکن وہاں سوائے کباڑ کا مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ کچھ چیزیں تو اتنی بوسیدہ ہو چکی تھیں کہ ہاتھ لگانے سے ہی وہ نیچے گر جاتی تھیں۔ پھر میں ایک کمرے میں آئی، وہاں پر بیڈ بچھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی صاف ستھری حالت میں برسوں پہلے اس کمرے کو چھوڑ گیا ہو۔ میں بے اختیاری اس بستر پر بیٹھی، پھر جیسے ہی اٹھ کر باہر جانے لگی، اچانک ہی دروازہ خود بخود بند ہوا، جیسے کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا ہو۔ تبھی میں دھڑا دھڑا کر دروازہ بجانے لگی، چیختے ہوئے کہنے لگی، دروازہ کھولو، کون ہے یہاں؟ کس نے مجھے بند کیا ہے؟ میں اتنی خوفزدہ تو نہیں تھی، ہاں لیکن مجھے غصہ بہت آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا پیچھا کیا ہو اور مجھے اندر آتے دیکھ کر وہ بھی اندر آ گیا ہو۔ دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دکھ گئے لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اب میں جیسے ہی پلٹی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا جو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اندر کیسے آیا؟ اس خالی کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں گم ہو گئی۔ کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کیا؟ میں الٹا غصے سے اسے چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی اس نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک چور لڑکی ہو، روزانہ اس حویلی سے چوری کرنے دیواروں سے کود کر آتی ہو۔ اس کے منہ سے یہ انکشاف سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی نے 1-2 بار نہیں بلکہ ہر دفعہ میرا پیچھا کیا ہے اور مجھے چوری کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور منتیں کر کے کہنے لگی، خدا کے لیے یہ راز کسی کو نہ بتانا ورنہ میری بدنامی ہو جائے گی۔ دیکھو، چوری کرنا میری مجبوری تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اب میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ وہ پہلے تو مجھے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر یہاں سے جانے دوں گا کہ تم نے ہر رات 12 بجے مجھ سے ملنے اس حویلی میں آنا ہوگا۔ میں حیرت سے اس کی شرط سن رہی تھی اور پھر خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے کہ رات 12 بجے کے بعد میرا گھر سے نکلنا؟ تو وہ غصے سے کہتا ہوا پلٹا، ٹھیک ہے، پھر کل صبح تک اس گاؤں کے بچے بچے کو خبر ہو جائے گی۔ اس گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام ماریا ہے، وہ حویلی کی کئی چیزیں چرا چرا کر بیچتی رہی ہے۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گئی تھی، حالانکہ میں نے تو کبھی اسے اپنے گاؤں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، تم میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہو گے۔ یہ اس سے وعدہ کیا۔ بڑی مشکل سے میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ جب باہر آئی تو حیرت سے میرے اوساں خطا ہو گئے کیونکہ باہر گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس حویلی میں نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ آج تو اماں میرا برا حال کر دیں گی، یہی سوچ کر میں جلدی سے گھر آئی تھی۔ سامنے ہی اماں کھڑی تھی، مجھے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی،
تو 5 منٹ کا بول کر گئی تھی اور اب دیکھ رات کے 8 بج رہے ہیں۔ ابا نے بھی مجھے باہر سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ غصے سے کہنے لگے، اپنی آوارہ گردیاں کم کر دے ماریا، دیکھ لے اپنی بڑی بہن سے کچھ سیکھ، وہ تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی ہے۔ میں ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں پر بڑی بہن سلائی کر رہی تھی۔ اماں جبکہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ صحیح سوال جواب کرنے میں ماہر تھی، لیکن اب انہیں میری خاموشی پر حیرت ہوئی تھی۔ گھر آ کر ہی میں سوچتی رہی کہ آخر وہ نوجوان کون ہے، اب اسے میرا نام کیسے پتہ کیا، اب اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ ایسے کئی سوال جو میں رات کو بستر پر لیٹ کر سوچ رہی تھی۔ پھر دوسری رات جیسے ہی 12 بجے تو اچانک مجھے اس کی شرط یاد آئی، مجھے وہاں پہنچنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ سارے گاؤں میں یہ بات پھیلا دے۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل آئی۔ سارے گھر والے گہری نیند سو رہے تھے، گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہو کا عالم تھا، سوائے کتوں کے بھونکنے کے، اور کوئی آواز اس اندھیرے میں پیدا نہ ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اندر آ کر ڈرائنگ روم میں دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں موجود تھا، لیکن اچانک ہی اوپری منزل پر موجود ایک کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ وہاں پراسرار حرکتیں شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ اتنے اندھیرے میں سوائے چاند کی روشنی کے دوسری کوئی روشنی نہ تھی۔ اس نے 2-3 آواز لگا کر میں اس نوجوان کو پکارنا چاہا، لیکن میری پکار کے جواب میں خاموشی تھی۔ لیکن اچانک ہی میرے پیچھے آواز ابھری، یہاں دیکھو، میں یہاں موجود ہوں۔ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ڈرائنگ روم کے ایک بوسیدہ سے صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوا، پھر کہنے لگا، تم تو واقعی اپنے وعدے کی پابند ہو ماریا، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، دیکھو، مجھے رات کے وقت یہاں آتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آج رات تو آ گئی ہوں، لیکن اب نہیں آؤں گی۔ تو وہ غضبناک لہجے میں کہنے لگا، تمہیں چوری کرتے ہوئے تو ڈر نہیں لگتا، تو آتے ہوئے کیسے لگ گیا؟ ہرگز نہیں، تمہیں اپنی شرط کے مطابق روزانہ یہاں آنا ہوگا۔ وہ بہت ظالم لگ رہا تھا۔ اب میں خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں اس سے کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیوں بلاتے ہو؟ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، میں تم سے ایک مدد چاہتا ہوں۔ دیکھو، میرا کام تم سے ہے، زبردستی نہیں کراؤں گا، لیکن تمہیں ایک مدد کرنی ہوگی میری۔ مجھے آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی؟ میں حیران ہو کر کہنے لگی، اس قید سے آزادی جس میں پچھلے 30 سالوں سے قید ہوں، اس حویلی کا قیدی ہوں۔ ایک ایسی مجبوری ہے جس کے تحت میں یہاں سے کہیں باہر نہیں جا سکتا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، پھر کہنے لگی، لیکن میں نے تو تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا، اور گاؤں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ حویلی بہت سالوں سے خالی پڑی ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں، گاؤں والے ٹھیک کہتے ہیں، یہی سچ ہے کہ اس حویلی میں سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت میں تمہارے سامنے موجود تو ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگا، تمہیں حقیقت بتا دی تو وعدہ کرو کہ کسی کو بھی میری حقیقت نہیں بتاؤ گی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میں اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی، ایسا مذاق کیوں کر رہے ہو تم؟ ایک انسان ہو کر مجھے ڈرا رہے ہو تاکہ میں ڈر کر اس حویلی سے بھاگ جاؤں؟ لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہوا تو ایسے لگا جیسے میں گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ مجھے پچھلے 30 سالوں سے اس حویلی میں قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میں بھی آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ جس طرح دوسری مخلوقات اس دنیا میں گھومتی ہیں، اس طرح میں بھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، لیکن ایک عمل نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ عمل کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس حویلی کا وہ مالک تھا جو اپنی اس حویلی کو راتوں رات خالی کر کے چلا گیا۔ اب میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ تب میں نے دیکھا اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس حویلی میں ایک امیر وڈیرا رہتا تھا، اس کی یہ پوری حویلی تھی، اور اس نے یہ حویلی اپنے خاندان کے لیے تعمیر کروائی تھی، لیکن اچانک ہی اس وڈیرے کے بیٹے کا قتل ہو گیا۔
وہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم میں پاگل ہو گیا تھا، لیکن اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ اس کے بیٹے کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی تھا، جو صرف دولت اور جائیداد کے لالچ کی خاطر اپنوں کا خون کرنے پر تل گیا تھا۔ یہ بات جان کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ چاہتا تو اپنے بھائی کو مار کر اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن پھر اس نے ہمیشہ کے لیے دولت ان کے منہ سے چھیننے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک خطرناک عامل کے ساتھ مل گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ راتوں رات ہی حویلی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور پھر یہی ہوا۔ اس کا بقیہ خاندان تھا، وہ اس عامل کے عمل کی وجہ سے ہونے والے معاملات دیکھ کر اس حویلی سے بھاگ گیا۔ پھر وڈیرے نے بھی حویلی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں پر اس کے بیٹے کی یاد تھی، لیکن وہ جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اور دولت چھپا کر جانا چاہتا تھا، تاکہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار واپس آئے تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آ سکے۔ یہی سوچ کر اس نے عامل کے ساتھ مل کر ایک خطرناک عمل کروایا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ کوئی جنات اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ یوں عامل نے عمل شروع کیا۔ اتفاق سے میرا اس راستے سے گزر ہو رہا تھا، یوں میں اس عمل کے گھیرے میں آ گیا۔ اب میں اس عمل کے سامنے کھڑا تھا، جو مجھ سے اقرار کروا رہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں اس خزانے کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یوں پہل تو مجھے یہ قید خانہ بہت اچھا لگا، کیونکہ اس پوری خالی حویلی میں آزادی سے گھوم رہا تھا، لیکن پھر چند دن بعد میں اکتا گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر کی دنیا جا کر دیکھوں، کیونکہ میں ایک قبیلے سے آیا تھا۔ اس قبیلے میں میری ایک خوبصورت بہن بھی رہتی تھی۔ اب نہ بہن کو میرے بارے میں معلوم تھا اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ اب میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب میں بھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، نہ جانے میری بہن کس حال میں ہوگی۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس خزانے کی ذمہ داری کسی اور کے سر ڈال دوں۔ میں یہ ذمہ داری اٹھا کر تھک گیا ہوں۔ اس کی کہانی تو واقعی بہت دردناک تھی۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ پھر میں نے دکھ بھرے لہجے میں اس سے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، دیکھو یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم میری سچ میں مدد کرنا چاہتی ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام ضرور کر لو گی۔ دراصل تمہیں یہ کام اپنے گھر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد قبیلے کا کوئی دوسرا دن اس حویلی میں آ جائے گا اور میری یہاں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کیا تم یہ عمل کرنا چاہتی ہو؟ پھر میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کرنے سے وہ جن میرا دشمن بن گیا تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ تو وہ جن کہنے لگا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میری بہن میرے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی تو میں اپنی بہن کو لے کر اس حویلی میں آ جاؤں گا۔ یوں پھر میرا یہاں رہنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر اس نے مجھے عمل کرنے کا طریقہ بتایا، جو مجھے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ 7 دن کا عمل تھا، جو نہایت خطرناک تھا۔ جیسے ہی 7 دن کا یہ عمل پورا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جن میرے سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ لیا کہ میں اس کے لیے منظور کروں گی۔ واپس اپنے گھر آنے تھی، لیکن اچانک ہی رکی اور اس جن سے کہنے لگی، کیا وہ خزانہ اب بھی اس حویلی میں موجود ہے جس کے بارے میں گاؤں والے باتیں کرتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، لیکن اس کا راز میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا مسلمان میں نہیں، ایک مسلمان جن ہوں، تبھی تو اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں اس جن سے متاثر ہو گئی تھی کہ کس طرح اگر اس کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو کبھی بھی اپنے وعدے پر قائم نہ رہتا، بلکہ اس امانت میں خیانت کر لیتا۔ واقعی یہ جن بہت نیک تھا۔ اب میں گھر لوٹ آئی تھی، لیکن خوش تھی کہ میں کسی کی مدد کر رہی ہوں۔ آخر اسے بھی آزادی کا پورا حق ہے، لیکن وہ جن جو اس کی جگہ پر اس حویلی کا قیدی بن جائے گا، اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی۔ مجھے یوں سوچ میں گم دیکھ کر میری بڑی باجی کہنے لگی، کہ آج کل تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ گھر میں تو تمہارا دھیان ہی نہیں ہے۔ میں اماں سے تمہاری شکایت کروں گی۔ میں ان کی بات سن کر ڈر گئی۔ پھر کہنے لگی، باجی، میرے پیپر ہونے والے ہیں، اسی لیے بس میں اسی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوں۔ انور نے خود ہی میری فیس بھی بھر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا سائل ضائع نہ ہو، اس لیے اس نے کسی سے ادھار لے کر میری فیس بھر دی تھی۔ ایک طرف مجھے اپنی پڑھائی کی ٹینشن تھی تو دوسری طرف اس جن کے عمل کی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی مدد ہر حال میں کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا کہ آخر وہ خزانہ کیسا ہوگا جو وہ وڈیرا اس حویلی میں دفن کر گیا ہوگا۔
جس کے ہاتھ لگے گا اس کے تو دن رات ہی بدل جائیں گے۔ پھر 2 دن بعد ہی چاند کی پہلی تاریخ تھی اور مجھے اپنے عمل کا آغاز کرنا تھا۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ اگر کسی کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو میرا جینا حرام ہو جاتا۔ تو پھر ایک رات میں چپکے سے چھت پر گئی اور بیٹھ کر عمل کرنے لگی، لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ کیا ہوا لڑکی؟ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ بھاری آواز کس کی تھی؟ اب میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے تھے۔ وہ مشکل سے اپنا عمل پورا کیا اور الٹے قدموں دوڑی۔ کمرے میں آ کر سو گئی۔ میرا سانس عجیب ہو رہا تھا۔ کیا یہ کسی جن کی آواز تھی؟ یہی سوچ کر میں خوفزدہ تھی۔ پھر صبح میں ناشتہ کر رہی تھی جب میرے کانوں میں باجی کی آواز آئی، جو اماں سے کہہ رہی تھی، میں نے رات کو ماریہ کو چھت پر دیکھا تھا۔ یہ کیا لینے گئی تھی آدھی رات کو وہاں؟ اماں آپ دیکھ لیں، اس کی حرکتیں آج کل ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بری طرح سہم گئی۔ اس کا مطلب کہ باجی نے مجھے چھت پر جاتے دیکھ لیا تھا۔ پھر اماں گھورتے ہوئے کہنے لگی، بتا کیا لینے گئی تھی چھت پر؟ آئندہ میں تجھے چھت پر جاتا ہوا نہ دیکھوں۔ ویسے بھی پڑوسی کے لڑکے انور سے تیری بہت بات چیت ہے۔ تو جانتی نہیں کہ اس کی ماں کیسی ہے؟ ذرا سی بات پر طوفان اٹھا لیتی ہے۔ میں منہ بنا کر کہنے لگی، اماں میں نے انور کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، حالانکہ تو عادت ہے بات کا بتکنا بنانے کی۔ میں سر جھکا کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اب مجھے احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایک باری عمل شروع کر دیا ہے تو 7 دن تک مسلسل مجھے یہ عمل پورا کرنا ہے۔ یہی سوچ کر میں اپنے دل کو مضبوط کر چکی تھی۔ پھر دوسری رات بھی آ گئی۔ میں سب سے چھپ کر چھت پر جا رہی تھی۔ 12 بج رہے تھے۔ میں اکیلی بیٹھ کر عمل کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے زمین پر موجود ایک سایہ نظر آیا، جیسے کوئی میرے برابر میں کھڑا ہوا ہو۔ میں ڈر کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک میرے کانوں میں جن کی آواز آئی، دیکھو ڈرنا مت، اگر مجھے اس سے چھڑوانا چاہتی ہو تو تمہیں یہ عمل پورا کرنا پڑے گا۔ تبھی میں نے زمین پر نظر ڈالی، سائے پر دھیان نہ دیا اور مسلسل عمل کرتی رہی۔ غرض کے 3 دن گزر گئے۔ تینوں ہی دن میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، لیکن میں نے اپنا دل مضبوط کر کے 7 دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اب 5 دن ہو گئے تھے۔ آج رات چھٹا عمل کرنا تھا، لیکن اچانک ہی گلی میں فوتگی ہو گئی تو اماں سمیت سارے گھر والے وہاں چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا جب گھر کے کھلے دروازے سے ایک خوبصورت لڑکی اندر چلی آئی۔ میں حیران ہو گئی کہ شاید پڑوسیوں میں کوئی مہمان آئی ہوئی ہے۔ وہیں سے یہ لڑکی آئی۔ وہ مسلسل مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ اس کے بالوں کی چمک دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی، کیسی ہو ماریہ؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ تم وہی ہو نا جو میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، کیسی مدد؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، چلو آؤ ہم چھت پر جا کر باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی میں اس کے ساتھ چھت پر چلی آئی۔ پھر وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں جو تم ہماری مدد کر رہی ہو۔ میں الجھن بھرے لہجے میں اس سے کہنے لگی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، تم مجھے پہچانتی ہو کیونکہ میں وہی جنزادی ہوں جس کے جن کے بھائی کو اس حویلی میں قید کر دیا گیا تھا۔ میں اس کی بہن ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہر طرف شام ہوئی تھی، ایسے میں وہ جنزادی اندھیرے میں میرے سامنے کھڑی تھی، نہایت خوبصورت روپ میں۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ جنزادی ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ میرے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھ کر وہ کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں تمہارا یہاں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ ہم نیک جنات ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دیکھو بس 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے قبیلے کا کوئی نہ کوئی جن تمہارے سامنے آئے گا اور اس کے بدلے میں میرے بھائی کی اس قید خانے سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر وہ کہنے لگی، تم ہمارے لیے اتنا کر رہی ہو اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ دیکھو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے، اس لیے اپنے عمل کو پورا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے سے غائب ہو گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنزادی میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر آخر کار عمل کرنے کا آخری دن آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ پھر جیسے ہی عمل شروع کیا تو اچانک میرے کانوں میں ایک بھاری آواز سنائی دی، کیا چاہتی ہو تم لڑکی؟
کیوں ہمیں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے دیکھا ایک لمبا چوڑا وجود رکھنے والا نوجوان جو مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں۔ میں خوف زدہ سے لہجے میں کہنے لگی، مجھے نہیں بلکہ آپ کے ایک جن کو ہی آپ کی مدد چاہیے، وہ اپنی قید سے اکتا گیا ہے۔ پھر میرے سامنے کھڑا ہوا وجود کہنے لگا، میں جنات کا سردار ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس جن کو وہاں پر قید کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کی یہی خواہش ہے تو میں اپنے قبیلے کے کسی دوسرے جن کو وہاں پر بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ کسی بھی طرح وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے جھوٹ بولنا ہوگا کہ ایک خوبصورت لڑکی تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی ہے اور وہ تم ہو۔ میں سردار کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، وہ میرے پیچھے تو نہیں پڑ جائے گا؟ تو سردار کہنے لگا، بس 2-3 دفعہ اس سے ملاقات کرنے حویلی میں چلی جانا، اس کے بعد وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر سردار میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لیکن 2 دن بعد میں حویلی گئی تو راستے میں ہی مجھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی نظر آئے۔ وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن اور جنزادی تھی۔ یقیناً اسے رہائی مل چکی تھی۔ وہ جن مجھے دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو یہ لڑکی اچھی ہے، اس نے ہماری کتنی مدد کی ہے۔ تو جنزادی کہنے لگی، ہاں اسے اس کا انعام ضرور ملے گا، لیکن تم نے جو سردار سے وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا حویلی میں جانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ جنزادہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اب میں حویلی کی طرف جا رہی تھی، لیکن اچانک مجھے راستے میں ابا نظر آیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، کیا کر رہی ہے تو یہاں؟ مجھ سے ابا زبردستی مجھے گھر لے گئے۔ ابا کی موجودگی میں گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کو میں بستر پر سوئی تو اچانک میرے کانوں میں بھاری آواز سنائی دینے لگی، دیکھو میں تمہاری وجہ سے اس حویلی میں آیا ہوں، اب مجھ سے ملنے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہی جن ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سردار نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اس سے 2-3 دفعہ ملاقاتیں کرنی پڑیں گی، اس کے بعد وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ پھر اس بات کو 2 دن گزرے تھے جب مجھے پتہ چلا کہ میری ایک سہیلی بانو کی شادی ہے۔ میں اس کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن وہاں جا کر میری طبیعت خراب ہو گئی تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف آنے لگی۔ لیکن جیسے ہی حویلی کے سامنے پہنچی تو میں نے چھوٹے بھائی کو بہانے سے واپس شادی میں بھیج دیا اور خود یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حویلی میں کود کر اندر آئی تو ہر طرف چھائے سناٹے میں میرا استقبال کیا، لیکن کمرے سے تو کسی بانسری کے بجنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دکھ بھری داستان سنا رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے وہاں جھانک کر دیکھا تو اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی تو سامنے کالے لباس میں ملبس خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جو بہت خوبصورت تھا۔ کیا تم ہی ہو جس نے مجھے اس حویلی میں بلوایا ہے؟ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، پھر کپکپاتی آواز میں کہنے لگی، ہاں لیکن میں کسی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، دیکھو یہاں آ کر مجھے کوئی پریشانی نہیں، وہ جن تو اپنی بہن کے لیے واپس قبیلے میں گیا ہے، لیکن میری محبت تو کئی سال پہلے ہی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنی داستان سنانے لگا۔ وہ کہنے لگا، کئی سال پہلے میں ایک گاؤں کے درخت پر رہتا تھا۔ بچپن سے ہی اپنے قبیلے سے دور مجھے وہاں رہنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک باغ تھا، لیکن اس باغ میں روزانہ ایک لڑکی آتی تھی، وہ آدم زاد تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا تھا کہ کسی طرح وہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب وہ رات کو گھر سے اکیلی نکلتی اور تنہا ہوتی تو میں اس کے سامنے آ جاتا۔ اس نے جب مجھے خوبصورت روپ میں دیکھا تو وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ میں بہت خوش تھا کہ وہ آدم زاد تھی مجھے اپنی زندگی میں قبول کر چکی ہے، لیکن یہ سوچ کر اداس ہو جاتا کہ کہیں میری اصلیت جان کر وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں۔ یوں ہماری محبت کو کئی سال گزر گئے۔ اب 2 دن رات مجھ سے شادی کرنے پر اصرار کرتی، لیکن ایک رات محلے میں رہنے والے ایک مولوی نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس لڑکی پر آصف عاشق ہے۔ وہ لڑکی سن کر حیران تھی، سب کو جھٹلاتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں ایک لڑکی سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ پھر اس کی نگاہیں ہر جگہ مجھے تلاش کرنے لگی، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی نظروں میں گر چکا تھا، کیونکہ میں نے واقعی میں اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ ایک انسانی روپ میں اس کے سامنے آ کر کبھی بھی اسے سچائی نہ بتائی کہ میں ایک جنزات ہوں۔ یوں اس لڑکی کے والدین نے اسے غلط عاملوں کے پاس لے جا کر عمل کروائے
اور وہ لڑکی بیمار رہنے لگی اور وہ ایسی ہی بیماری حالت میں مر گئی۔ تب سے مجھے یہ روک لگ گیا کہ میں نے اس لڑکی کا قاتل ہوں۔ جب سے میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کیا، اور وہ لڑکی مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے بس میں اسے سچائی نہیں بتائی۔ اس جن کی یہ دیکھی داستان سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی کی داستان اتنی غمناک بھی ہو سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جن کہنے لگا، جب تم نے وہ عمل کیا تو بات مجھ تک پہنچی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ تمہاری شکل بالکل اسی محبوبہ کی ہے جو مر چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم دوسرا روپ لے کر آئی ہو۔ جب تم نے مجھے یہاں آنے کو کہا، اس لیے مجھے اس حویلی کی قید میں رہنا منظور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اب کوئی اچھی زندگی گزاروں، کیونکہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تمہارے چہرے کے سامنے میں مجبور ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ہاں، میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اپنے پہلے کیے جرم کو قبول کرتا ہوں اور تمہارے کہنے پر اس قید کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے حویلی سے بھیج دیا، لیکن سچ میں ہی اس داستان نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ میں کئی دنوں تک اس کے غم میں مبتلا رہی۔ پھر میرے پیپر شروع ہوئے تو میں نے انٹر کا امتحان دے دیا۔ اب میں مزید آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں اس پرانی حویلی میں جن سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی۔ اس حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، وہ جو پوری گندگی سے اٹھ رہی تھی لیکن اب پوری طرح صاف ستھری تھی۔ میں نے دیکھا جن نے اس حویلی کی پوری صفائی کر کے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر پہنچی، میرے اوپر گلاب کے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ ہر طرف گلاب کی خوشبو مہک رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی اور حیرت ہوئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ کسی کی یادگار ہے، اور یادگار کو کچرے سے نہیں سجاتے۔ مجھے آج بھی تم سے محبت ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اچانک میرے دماغ میں بات آئی کہ وہ جن جو پہلے یہاں قید تھا، وہ اپنی دنیا میں پہنچ گیا۔ ہاں، وہ اپنے لوگوں میں محبت کے ساتھ خوش ہے۔ میں تمہارے لیے محبت دعائیں بھیجتی ہوں۔ چلو، اچھی بات ہے، وہ اپنی دنیا میں اپنوں کے ساتھ ہے۔ ایک بات بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام میسم ہے۔ میسم؟ ہاں میسم، یہ تو بہت پیارا نام ہے۔ کیا تمہیں یہاں قید محسوس نہیں ہوتی؟ وہ میری طرف دیکھتا رہا اور اچانک بولا، تمہارے لیے ہر قید منظور ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، اب وہ بھی مجھے پسند آنے لگا تھا۔ سنو ماریا، ایک اہم بات سنو، اگر تم چاہو تو ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم کیسے جن ہو؟ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اگر تم راضی ہو تو میں تمہاری فیملی سے بات کروں گا، ان سے انسان بن کر ملوں گا، شادی کے بعد بتا دیں گے، یا ہم کسی شہر میں زندگی گزارنے چلے جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میسم: ہاں، پر تم یہاں پر قیدی ہو۔ نہیں، یہ بات بتانا بھول گیا کہ وہ جن جو یہاں پہ پہلے قید تھا، وہ اس حویلی کی عمل کا قیدی تھا۔ میں اس جگہ پر آیا تو ضرور ہوں، پر اپنی رضامندی سے، صرف تمہارے لیے۔ میں قیدی نہیں ہوں۔ ایک بات بتا دوں، 2 دن پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ اس حویلی کا مالک فوت ہو گیا ہے، اس لیے اب یہاں دفن اس خزانے کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ لیا ہے۔ میں حیرت سے پوچھنے لگی، کیا تحفہ ہے؟ تبھی اس نے ایک چھوٹا سا صندوق میرے حوالے کیا۔ میں حیرت سے اس سے کہنے لگی، اس میں ایسا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ وہ خزانہ ہے جو اس وڈیرے نے دفن کیا تھا، اب اس کا وارث کوئی نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم ہی اس کی اصل حقدار ہو۔ تم نے اس جن کی مدد کی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جن اس طرح سے میری مدد کرے گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے جو ہی صندوق کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بہت پرانے لیکن بہت قیمتی زیورات تھے۔ پھر میں جنزاد سے کہنے لگی، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ جنزاد میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، تم کہہ دینا اپنے گھر والوں سے، یہ خزانہ تم نے حویلی سے چوری کیا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم پہلے بھی یہاں سے بہت چیزیں چوری کرتی رہی ہو۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آیا تو وہ کہنے لگا، اس جنزاد نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن تم نے چوری اچھے مقصد کے لیے کی تھی، اور اگر کسی نیک کام کے لیے چوری کی جائے تو وہ چوری نہیں بلکہ ضرورت بن جاتی ہے۔ میں ان ڈھیر سارے زیورات کو گھر تو لے گئی تھی، لیکن مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ اگر اماں نے یہ سب دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی گھر میں نے چھپا کر زیورات رکھے تو باجی نے انہیں دیکھ لیا۔ پھر اس نے پورے گھر کو جمع کر لیا تھا۔ شور مچا کر اس نے ابا کو بلانا چاہتی تھی کہ اتنے سارے زیورات کہاں سے آئے۔ پھر اماں مجھے گھور کر کہنے لگی، مجھے اس بار یہ چورنی پر شک ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی اس نے
حرکتیں ٹھیک نہیں رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اس نے وڈیرے کی حویلی سے یہ چیزیں چوری کر لی ہوں؟ پھر میں گھبراتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، اماں یہ میں نے وڈیرے کی حویلی سے چوری نہیں کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی جن انسانی شکل میں سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ابا کو سلام کیا اور کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دراصل میں اس پرانی حویلی کا وارث ہوں۔ میں اپنی حویلی میں سے اپنا پرانا خزانہ نکالنے آیا تھا۔ خزانہ زیادہ تھا تو مجھے کسی کی مدد کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ کی بیٹی باہر سے گزر رہی تھی تو انہوں نے میری مدد کی تھی۔ میں نے اپنے اس خزانے سے کچھ خزانہ اس کو انعام میں دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ وہ صحیح وقت پر آ گیا تھا۔ دراصل مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس کے بعد ابا نے اسے بٹھایا، چائے پانی کا اہتمام کیا۔ وہ میرے گھر والوں سے باتیں کرتا رہا اور باتوں ہی باتوں میں اس نے میرے والدین سے کہا، مجھے ماریہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ راضی ہوں تو ابا امی کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں کہہ دی۔ میں بھی دل ہی دل میں اس جن کو پسند کرنے لگی تھی۔ کافی باتوں کے بعد وہ اجازت لیتا چل دیا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ ایک تو اتنی ساری دولت گھر آ گئی، اس کے بعد وہ جنزاد ہر حال میں مجھ سے ملنے آتا اور ہم بہت سی پیار کی باتیں کرتے۔ بہت جلد وہ دن بھی آ گیا جس دن ہماری شادی ہو گئی۔ میثم مجھے شہر لے آیا۔ اس نے مجھے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا اور میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ آج میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئی ہوں اور اپنے گاؤں میں واپس میثم کے ساتھ لوٹ آئی ہوں۔ میں اپنے گاؤں والوں کے لیے ایک اسپتال تعمیر کروایا ہے جس میں غریب لوگوں کی مدد کرتی ہوں، اور اسی طرح میثم اور میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہانی ختم ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے درگزر کریے گا، یا آپ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ میں نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہیں کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میں اچھی لگوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔